کچرا سا بنا دیا کسی کوئی کام کی چیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی ذات میں کہ میں نے صبح ہر سال کا دوسرا رات بتایا. پھر ہم نے اس کے بعد دوسری کاپیاں کوئی نہ اپنی وقت سے پہلے وہ کاپیوں کی ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد خیر سے. پھر ہم نے کر رسول کے علما جاء امم رسولها كتبوها فاتبعنا بعضا وجدنا حديث فقول لقوم اسرائيل پیغمبر اللہ شاید کہ یہ دنیا جو ہے یہ مخلوق ہے جس کے سامنے جنت اور دوزخ کے نقشے بھی ہیں اور یہ اگر تحقیق اور دوزخ سے بچنا چاہتی ہے تو اللہ کی رہنمائی کے لیے طے در میں پیغمبر. اتنی شفقت اتنی مہربانی اللہ نے فرمائی انسانوں کے اوپر کہ طے در طے پیغمبر کے ایک پیغمبر گیا دوسرا گیا تیسرا گیا. لیکن پھر لوگوں نے کیا کیا وہ جلاتے ہیں. کسی نے بھی اللہ کی بات کو رسول کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے پھر ہر ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو جیسے رسول بھیجے ویسے قومیں بھی تباہ و برباد اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم نصیب کر دیا. حتیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو حتیٰ ایسا بنا لیا جیسے افسانے ہوتے ہیں گزری ہوئی باتیں جیسے لوگ آپس میں پیچھے کہانیاں سناتے ایسے میں نے ان کو بنا دیا کہ گزرے ہوئے افسانے ہیں اور پھر کوئی ان کا افسانے حال نہ چھوڑا. اللہ نے فرمایا وہ دن سے قومیں لائی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے پھر ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اللہ نے ان کے اوپر اپنی پھٹکار ڈالی. یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ کی ذات کریم نے ان کے اوپر جو پھٹکار ڈالی کہ جو پیغمبر کی بات نہیں مانتا جو پیغمبر کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات نہیں مانتا. جیسے کل میں نے آپ سے پورا رجب کی گزارش کی تھی کہ کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں گفتگو زبان اسی وقت بولتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے جب وہی آتی ہے.
اور یہاں تک کہ ان کا کھانا سونا جاگنا پینا چلنا پھرنا سب وہی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اگر ہر ادا کی ہم اطاعت کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہوگا، پھر ہم اس مقام پہ پہنچ کریں گے جس کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم فی لغو معرضون۔ وہ پوری جو صفات آٹھ کو میں نے پہلے اس سورت کے بنائی تھی آپ کو، وہ پوری پھر ہمارے اوپر لاگو ہے۔ ادروائز اگر ہم ایک بھی پیغمبر کی تکلیف کریں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کی تکلیف سارے پیغمبروں کی تکلیف، اور پیغمبر کی تکلیف اللہ کی تکلیف، اور پھر اللہ کی تکلیف جب ہے اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ سنت جو ہے آج تک چلتی آ رہی ہے، ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ اب ہم نے بھی بحیثیت مسلمان، ہم دل سے یہ زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ نظام زندگی جو لے کے آئے ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو پھر ہم لا الہ الا اللہ کے مثال کہیں گے۔ لیکن ہم سب جتنے ہیں ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور ہر جو مصنوعی لوگ آتے ہیں وہ آپ کو جھوٹی چپڑی باتیں کہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اگر ایک دفعہ مصمم ارادے سے لوگ طے کر لیں کہ زندگی ہماری صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو اس زمین کے اوپر نافذ کریں گے، تو پھر وہ پیغمبر صحابہ کا جس کے وہ مجتبا جس کو اللہ کے پیچھے اپنے 2-3 دن پہلے پڑھا کہ اللہ نے ان کو اللہ کے رسول کے صحابہ کو پہلے سے چن لیا تھا، وہ خاص قسم کے لوگ تھے کہ ماں کے سامنے 4 بیٹے شہید ہوئے، خامد شہید ہوا، باپ شہید ہوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف یہ پوچھتی ہے میرے محبوب کا کیا حال، آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، کہ یہ کتنے عجب چیز ہے، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کو پوچھے پھر محبت کیا ہو، پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے، پھر وہ محبوب کی شمع لے کے ہر وقت اس کو شمع کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے سینے میں سلگتی آگ، وہ اس کو بجانا چاہتا ہے اس کی آگ، اور تبھی بجھتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ انسان چاہے۔ اس لیے اللہ نے کہا پھر وہ دفعہ ہو گئی سب میں، اس طرح میں نے اس کو اس سے پرینہ بنا دیا، اور خانوں میں بھی ان کا نام نہیں باقی رہا اور کوئی ان کو نہیں جانتا۔ سن مارسل اس کے بعد پھر اللہ نے یہ تکلیف تھا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یاد پیار کیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں پورا تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، سورہ کہف میں بھی پڑھا، اور سورہ طٰہٰ اور انبیاء میں بھی ہم نے پڑھا کہ کیسے وہ گئے، کیسے وہ مدین پہنچے، اور کیسے وہاں سے پھر واپس آئے، اور کیسے وہ دور کے پہاڑ کے اوپر جب روشنی دیکھی تو کہا ذرا ٹھہرو میں یہاں سے قبض لے کے آتا ہوں، تو پورا آپ کے ذہن میں ذرا فرش کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فرعون کی طرف، اس کے بعد ساری قومیں جو تھی ابھرتی گئی، ہلاک ہوتی گئی، قصہ قریبہ بنتی گئی، پھر میں نے موسیٰ کو ثم اس کے بعد پھر ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی روشن نشانیاں دے کے، بین چراغ دے کے، ہدایت کی شمع دے کے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ہاتھ میں سلطان مبین، چمکتا ہوا چمکتی ہوئی نشانیاں۔ وہاں ید بیدا جو تھا، جب پہلے دن جب آپ کو پیغمبری ملی تو اللہ نے جب کہا کہ یہ کیا ہے، اسے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا آسا، اور پھر اتنی مٹھاس تھی اس آواز کے اندر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہو گئی تھی، 2-4 دن 5 دن مہینہ 15 دن 2 مہینے وہی نہیں ہے، کتنی مدت ہے مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہرا سے نیچے آتے تھے، کبھی ہرا کے اوپر جاتے تھے، کبھی پہاڑوں میں جاتے تھے، کیونکہ وہ جو وحی کی شبنم گرتی تھی دل کے اوپر، وہ دل کو اتنی ڈھارس اور محبت دیتی تھی کہ آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا۔ اور پھر جب یہ قراری بڑھ گئی تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجى، اور اس وقت کی قسم کھائی۔ وہ لوگ تو نہیں مفسر تو کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی قسم کھائی،
لیکن اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی جس کے اندر کوئی اور بالکل روح کا عالم ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کریم پہلے آسمان کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہیں اور لوگ اس وقت اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. اس آرام والے ٹائم کی قسم کھائی. والضحیٰ واللیل اذا سجی, اور گھنی رات سیاہی رات کی جب چھا جائے. ماں ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے. مطلب آخرت خیر اللہ کا تیرا آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. سوف یعطیک ربک فترضیٰ, اتنا دے گا کیا میرے محبوب تو راضی ہو جائے. یہ وہ میرے پیغام اللہ کی عنایات ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بینات دے کے بھیجا. فرمایا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ یا اللہ آسان. آپ کو زبان کے اندر اللہ کی آواز کے اندر اتنی مٹھاس تھی. کہا اللہ یہ آسان ہے, اس سے میں مچھلیوں کے لیے پھرنے جاتا ہوں تاکہ جو گفتگو کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھ جائے, تاکہ یہ لذت جو مجھے محسوس ہو رہی ہے یہ کیا کیفیت ہے. وہی جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کے سائے میں زندگی گزاری, جو قرآن کے سائے میں رہتے ہیں یا قرآن کے سائے کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری ہے اور وہ پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں. وہی جانتے ہیں یہ لذت کیا ہے. اور ایسی لذت تھی کہا یہ آسان ہے, اس سے میں پتے جاڑتا ہوں, بکریاں کو کھلاتا ہوں. اگر کوئی دشمن حملہ ہو اللہ تو میں اس سے دفاع کرتا ہوں. اے میرے اللہ اگر کبھی نیند بھی آ جائے تو میں ٹیپ لگا دوں. حالانکہ چھوٹا سا جواب تھا کہ یہ ڈنڈا کا بس, لیکن اللہ کی آواز کے اندر ایسی برکت اور ایسی محبت تھی کہ بس وہ کیفیت تاری ہوئی موسیٰ کے اوپر. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دنیا روشن ہو. اور کہا موسیٰ واقعہ ان کے بھائی کو بھی ہارون بھی آیاتنا و سلطان, روشن نشانیاں اور سلطان مبین کو ڈنڈا جو تھا ہاتھ یعنی پہلا جماعت میں اذا فرعون کی آپ کو کبھی پہلے بیان کر چکے ہیں. تو ملائی فرعون کی طرف اس کے درباریوں کی طرف اس کی سلطنت کے جتنے درباری تھے ان کی طرف اللہ نے جتنے بھی یعنی بڑے بڑے سلطنت والے تھے. ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہمارے مفسرین ہیں, جو ہمارے محدثین ہیں, جو مسجد محراب اور ممبر کے مالک ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے ملا اعلیٰ ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کے سامنے قرآن کو رکھے, ان کو کہیں کہ اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کے مطابق ہمارے اوپر حکومت کرو, آپ ہمارے رہنما اور ہاتھی بن جائیں. لیکن کون سمجھائے؟ اذان ہو رہی ہے, وزیر اعظم میٹنگ کر رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, صدر بھی میٹنگ کر رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں اذان کیا ہوتی ہے. اور یہ فلم بن رہی ہے, یہ فلم بن رہی ہے. یہ فلم جو ہے قیامت کے دن ایکسپوز ہوگی. آپ کہیں گے ہاں مجھ سے یہ کام دیا ہے, زبان کو بند کر دیا جائے, جلد کہے گی یہ کام ہوا ہے, قوم کہیں گے یہ کام ہوا ہے, جسم کہے گی کہ روکٹا کھڑا ہو جائے گا گواہی بن کے, اور پھر انسان کہے گا تم میرے خلاف گواہی کو دے. آگے سے آواز آئے گی آج اس نے ہمیں گویائی دی ہے جس نے تجھے گویائی دی. اس وقت کوئی جواب نہیں. اس لیے اس وقت کی تیاری کرے میرے لیے, اس وقت کی تیاری کرے. 50,000 سال کا دن ہے اور وہ پل سرات جو ہے تلوار سے تیز ہے اور وہ اپنی روشنی کے اندر گزر رہا ہے اور بال سے بری ہے. جو اچھے لوگ ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, فرشتے ان کو اپنے پروں پہ اٹھائیں گے اور ایسے آمن فانن اس کو پار کر دیں گے. وَأُزْلِفَ الْجَنَّةُ, جنت جو ہے بالکل قریب لائی جائے گی, دور نہیں ہوگی کہ بھاگ کے جانا پڑے. جنتی بس حکم ہو جنت میں داخل ہو جائے. بس بچے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہمیں سب کو اللہ اس پل صراط کی سختی سے بچا دے. وَمَلَائِكَ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ, بیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا, بڑی باتیں بنانے لگے. یہ کیا ہے ابھی اس میں جو ہم نے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ بول جا جو مصر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی سے لگائے تھے, آپ کو سب کو میں نے وہ سارے اپنے پڑھ لیے ہوئے 9 نشانیاں. یہ پیدا تھا اور پھر وہ ہاتھ تھا چمکتا ہوا, بغل میں دباؤ نکلتا تھا, پھر وہ چوہوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, میڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, 9 پورے عذاب آئے. اور ہر عذاب کے بعد
یہی کہتے رہے موسیٰ جو تجھے تیرے رب کے ساتھ تیرا واسطہ ہے ایک دفعہ اسے ہمیں معافی دلا، لیکن نہیں بنا چیز بدل، اللہ نے پھر اس کے بدل کو محفوظ کیا۔ جب وہ ایمان لانے لگا نا تو اللہ نے کہا آپ ایمان لاتا ہے، ایمان مل گیا قبول نہیں، ایمان مل شہادہ قبول نہیں۔ جب وہ نہیں مانا تو پھر جب ڈوبنے لگا تو پھر اس کے منہ فرشتوں نے اللہ نے حکم دیا اس کا منہ میں نیچے ڈالو، جب وہ نیچے ڈال آج تک وہ فرعون کی جتنے وہ بڑے بڑے فرعون تھے جو ڈوب کے مرے تھے ان کی لاشیں جو ہیں جا کے مصر کے اندر دیکھ لے شیشوں کے اندر بند ہے۔ اللہ کا قوم عالی تکبر والی قوم تھی، بڑی ہی بغیرت، کہ وہ ایسے گھمنڈی اور ایسے مغرور تھے کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ موسیٰ ہمارے گھر میں تو پلا ہے، ہم نے اس کو بکسا پکڑا تھا۔ اور ایسا اللہ نے اسباب بنایا تھا کہ بہن ساتھ جا رہی ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہے کہ اب کیا بنے گا، اس کے قابو میں آ گیا۔ تو اللہ نے والدہ کے اوپر وحی کی، اللہ نے کہ صبر کرتی ہے تیری آنکھوں کی ٹکر بنی۔ اپنے بہن نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جو ان کی خواہش کی حفاظت کرے، تو بتایا تو پھر ماں نے پھر موسیٰ کے اوپر اللہ نے بتایا کہ میں نے دوسری عورتوں کے دودھ حرام کر دی۔ اللہ نے موسیٰ کو اس کے بارے میں پرورش کیا اور قالوا مجھے بشرے ہیں اس کے نام پر نام آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہم جیسے دو آدمیوں کے اوپر ایمان لے، اور وہ بھی وہ آدمی کہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، بندی بنی ہوئی ہے، ہماری عبادت کرتی ہے، ہماری بات کو مانتی، ہمارے غلام ہیں، ان کے اوپر ایمان لے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا اور دونوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ۔ اللہ نے جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے کہا یہ ہلاک ہونے والا ان کے اندر شامل، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ فرعون کی قوم کی پوری ہلاک ہوئی، آپ کے پوری اپنے تفصیلات اس کی پڑھ لی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن کتاب دی، ہدایت کا چشمہ دیا تھا تورات کی صورت میں۔ اور تورات جو تھی روشنی کا پورا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا رہنمائی تھی اس کے اندر، ایسی کتاب تھی کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پہلے ہے اس کے بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو یہ کتاب میں ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے ساری کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، ساری کتابیں اس کے اندر اللہ مہم ہے، اس کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام اللہ، میں نے اس پر نازل کیا ہے تو میں اس کی حفاظت کروں۔ جیسے اللہ نے بول اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود فرعون و کہ تم نے پڑھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود فرعون، کہ آپ فرعون کے جو لشکر تھے ان کے بارے میں پڑھا نہیں؟ والذین کفروا فی کل کافر نے تکذیب کی واللہ من برائہ مبین، اور اللہ انسان جو ظالم ہے ان کو گھیرے میں دے گا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے، مجید کے معنی عزت والا، تکریم والا، اعلیٰ، مطہر، مقدم، کوئی اس سے بڑا نہیں، یہ لوح محفوظ کے محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وقالوا من المؤمنين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية۔ اب وہ مریم علیہ السلام کے جو قرآن لگا وہ پردے بھی سن لیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جعلنا ابن مریم وأمه آية، اللہ نے کہا ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنائی، کہیں ذکر نہیں۔ یہ مجزے طور پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّكِينٍ، اللہ فرمایا سے تھا
وہ کہتے ہیں بڑی زرخیز بڑی اعلیٰ جو زمین ہوتی ہے اس کے ادھر جہاں پانی بھی بہتے ہیں چشمے بھی بہتے ہیں ہریالی بھی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اطمینان والی جگہ کے اوپر اسی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمارا پڑھنا اور بیٹھنا دور فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ اس کو نام سمجھنے اور اس کو اللہ جیسے بھی پوجا پوجا کرتے ہیں اللہ شرط قبولیت عطا فرمائے. اللہ جتنے ساتھی ہیں جو باتیں کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں قرآن کی برکتیں نازل فرمائے. اللہ ان کو ہر قسم کی عافیت سے نواز. اللہ حلال میں فرصت عطا فرمائے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ جہاں دیا سب کو شفا عطا فرمائے اور جو گناہوں کو معاف فرما دے. جتنا مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس کو خوشحالی عطا فرما. اللہ جو بدنیت بنائی ہے یقیناً ہماری طرف سے ہے اللہ اس کو معافی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.